بدنظری کرنے میں بظاہر سکون ہے، نظر جھکانے میں کیا ہے؟ بولو، بے سکونی۔ نماز پڑھنے میں بظاہر بے سکونی ہے، چھوڑنے میں کیا ہے؟ پوستیوں کی طرح سوتے رہو، سکون ہی۔ میرے بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ ایسی دلیل ہے، اتنی بیکار دلیل ہے کہ ذرا سی بھی سینس ہوگی نا انسان فیصلہ کر لے گا یہ کسی بھی لحاظ سے دلیل نہیں بنتی۔ یہ ایسے دلیل ہے جیسے کوئی ہیروئن چی کہے کہ ہیروئن چھوڑنے میں بے سکونی ہے، پینے میں کیا ہے؟ سکون ہے۔ اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر آپ پینا شروع کر دو گے کہ چل اتنے سکون میں ہے تو 2 سٹے میں بھی لگا لوں، اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے ہیروئن چی۔ ہیروئن چی جو سکون میں ہوتا ہے، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک چرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ چرسی چرس پینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند پہ پہنچا ہوا ہوں، اتنا سکون میں ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا تو ابھی کہاں ہوں میں تو ابھی چاند کو، تو وہ سچی مچی میں سمجھ رہا تھا میں کہاں ہوں، چاند پہ۔ تو ہیروئن جی تو اس مریخ پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی کوئی عقل مند اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر ہیروئن کا کش لگائے گا؟ کیوں؟ او بھائی یہ وقتی سکون ہے، اس کے بعد نہ ملنے میں جو ڈپریشن ہوگی نا وہ بڑی خطرناک ہے، بڑی ایسے جلتا ہے اس کا جسم، ایسے نوچتا ہے اپنے آپ کو۔ ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑا یو ٹرن لیا انہوں نے، ان کو نشے کی عادت پڑ گئی۔ انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ بتایا، 30-35 سال کا جوان آدمی کہہ رہا ہے میں ڈرگس میں اتنا آگے چلا گیا، اتنے بڑے سے بڑے نشہ میں نے کیا کہ بس اس کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ لیکن کہتا ہے مجھے اندازہ ہو گیا، اور پھر نائٹ کلب بھی، اور جب سعودی عرب میں نہیں، یعنی اصل تو وہ دوسرے ملک کے ہیں نا، کہ اپنے ملک جاتے ہیں تو وہاں نائٹ کلب بھی اور شراب عیاشی بھی۔ کہہ رہے ہیں تھوڑے دن کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس سکون کے پیچھے کیا ہے، ڈپریشن میں ہی جا رہا ہوں۔ زنا، شراب، نائٹ کلب یہ اول نظر میں بڑے پیارے لگتے ہیں، پھر اس کے ساتھ سٹا، شراب، اس کے بعد انسان بے سکونی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے، کیونکہ مسلمان تھا نا، علماء کی باتیں سنی ہوئی تھی، تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا، کہیں نہ کہیں یو ٹرن لینا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا اب میں یو ٹرن لوں، اب نشہ کیسے چھوڑے؟ کہہ رہے میں نے اپنے آپ کو گھر میں 2 مہینے کے لیے تالا لگا کے بند، بغیر نشے کے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا، دوبارہ نشہ نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ مجھے انہوں نے ایسے سنایا کہ ہم جب کہیں بھی کھانے کے لیے جاتے ہیں نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کھاتے نہیں ہیں بلکہ پھوڑتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے، میں نے ان سے کہا جس اسپیڈ سے آپ پھوڑ رہے ہیں نا آپ گول مٹول ہو جائیں گے اور ایک دن دھماکے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں بھی کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہوں، کچھ دنوں بعد میں کھانا بالکل چھوڑ دوں، کئی مہینوں تک ناغا کروں گا دوبارہ سمٹ کے ویسا۔ میں نے کہا تو بڑا مشکل کام ہے۔ انہوں نے کہا میرے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں، ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جو مذہب کو نہیں مانتے یا فالو نہیں کرتے وہ بھی ایک دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں انتہا پسندی، سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں انتہائیں کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کسی قوم کا بیڑا اگر غرق کرنا ہے تو یا تو مذہبی انتہا پسندی تک پہنچا دیں اس کو، یا مذہب کی مخالفت میں ڈال کے۔ اچھا مذہب کی مخالفت میں جب آپ آئیں گے تو ویسے ہی انتہا پسندی کو پہنچیں گے آپ۔ پھر تو انتہا پسندی پھر 2 قسمیں نہیں ہیں کہ معتدل اور انتہا پسند۔ آواز مزیدار نہیں آ رہی ہے، گونج رہی ہے آواز، پتہ نہیں ان کے ذمے تو لگایا تھا۔ تو جس کے ذمے لگاؤ پہلے اس کو سیٹ کرانا پڑتا ہے، پھر وہ آگے کام سیٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں یہ ہے الحمدللہ، پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ذمے کوئی کام لگائیں تو پہلے اسے کسی کے ذمے لگائیں آپ کہ اس کو تو ٹھیک کرو، پھر آگے وہ کام ٹھیک کرے گا۔ دیکھو پاکستان کے جو ڈرائیور ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں، ہم بچپن میں یہ بات سنتے تھے، پھر یہ بھی ہم سنتے تھے پاکستان کے پائلٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں، تو ہمیں نہیں یقین آتا تھا کہ یار ہر چیز میں دنیا ایکسپرٹ ہے، تو ڈرائیونگ میں ہماری قوم کہاں سے ایکسپرٹ ہو گئی؟ ہر چیز میں تو گورے ایکسپرٹ ہیں، تو ہم لوگ ڈرائیونگ میں کیسے؟ تو اس کا جو بات سامنے آئی نا کہ جتنے یہاں سڑک پہ کھڈے ہیں، کتے سامنے سے آ رہے ہیں، کوئی انٹی نکل کے آ جائیں گی ایک دم روڈ پہ سے، اور جو بائک والا ہوگا وہ فاسٹ ٹریک پہ چلائے گا،
لینڈ کروزر والا وہ فٹ پاتھ کے قریب سے آرام سے جا رہا ہوگا. بائک والا 4 بچوں کو، بیوی کو اور بھی 2-4 محلے والے لفٹ مانگتے ہیں ان سب کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ چلے گا. اوورٹیک ہمیشہ الٹی طرف سے کیا جائے گا. تو اس ماحول میں جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہونا، دنیا میں ظاہر ہے اس کا مقابلہ کوئی ڈرائیور نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ہیں بڑی سمجھنے کی ہیں. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں. اب پائلٹ کا تو مجھے نہیں پتا، جہاز کھٹارا انہوں نے اڑا کے سیکھے ہیں، یہ جنگوں کی وجہ سے تجربہ ہو گیا، واللہ عالم. لیکن ایک حقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا، تو اس میں یا تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا بہت اچھا ہو جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. انسان جس ماحول میں رہتا ہے، اگر وہ ماحول بالکل نارمل ہے تو نہ آپ بگڑیں گے لیکن نہ کوئی بہت زیادہ اچھے بنیں گے. آپ ایسے ہی رہیں گے نارمل جیسے ہوتے ہیں سب لوگ. یہ جو ایشیائی اقوام ہیں، جن میں خاص طور پر یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل کر لیں، یہاں سب کچھ بہت زیادہ ہے. یہاں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے. یہاں بیماریاں بہت ہیں، غربت بہت ہے، کرپشن بہت ہے، قومیں بہت ہیں، کلچر بہت زیادہ ہیں. یعنی ایک گلی میں الگ کلچر ہوگا، اس کے محلے والے میں الگ لوگ ہوں گے، فرقے بہت ہیں. تو ایسے ماحول، اچھا اور بھی بہت کچھ ہے. اب ایسے ماحول میں انسان یا تو بگڑتا ہے لیکن اگر بنتا ہے تو پھر بہت زیادہ بن جاتا ہے. یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں 1 دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن، وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو. تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں 1 دفعہ دعا کرتے ہیں. اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ. غنیمت ہے، یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا، اس کی زندگی بن جاتی. ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا. بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا. ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں. میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں. تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیے انہوں نے. فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگ. اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی، بولو نا بھائی، مشکل بھی اور سب سے بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا. میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں. فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے لوگ آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے. جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا. فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا. فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا. کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا. ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا. تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا.
ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمان